بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ نے دیکھا ہوگا حکومت میں کھلبلی ضرور ہے, خوف ضرور ہے, لیکن بیانات یہ دیے جا رہے ہیں کہ لانگ مارچ سے حکومت نہیں گرے گی, ہم اپنی مدت پوری کریں گے. اس طرح کی بہت باتیں کی جا رہی ہیں. اور دوسری طرف آپ دیکھیے کہ عمران خان صاحب واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہم نہ تو ریڈ زون میں جائیں گے, نہ کوئی توڑ پھوڑ ہوگی, نہ قانون ہاتھ میں لیا جائے گا, اور اس طرح کی ضرور تیاری ہے کہ وہاں پر دھرنا ہو, کیمپس لگائے جائیں اور ایک مختص جگہ پر جا کر احتجاج جاری رکھا جائے. اب ظاہر ہے کہ جو تجزیہ کار ہے وہ بھی کہتے ہیں اس طرح حکومت کیسے گرا لیں گے عمران خان صاحب. اور ماضی میں بھی جو لانگ مارچ ہوئے کوئی حکومت تو نہیں گرائی جا سکی, چاہے وہ عمران خان صاحب کے دور میں لانگ مارچز ہوئے ہوں, حتیٰ کہ پرویز مشرف کے دور میں وکلاء کا لانگ مارچ تھا. ہاں اس سے حکومتیں کمزور ضرور ہوئیں, لیکن کبھی پاکستان کی تاریخ میں لانگ مارچ کی وجہ سے حکومت نہیں گری. تو پھر عمران خان صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں اتنی زخمی حالت میں بھی؟ وہ راولپنڈی کہہ رہے ہیں میں جاؤں گا, اور آگے ہم اسلام آباد جائیں گے, وہاں پر دھرنے کا بھی پلان نظر آ رہا ہے. ابھی وہاں جا کر کرنا کیا ہے یہ کسی کو بھی نہیں پتا. عمران خان صاحب نے اس بارے میں کسی کو نہیں بتایا, بالکل اس طرح سے جس طرح یہ جو موجودہ لانگ مارچ ہے جو روز بروز نئی کامیابیاں حاصل کر رہا ہے, جس طرح سے یہ شروع ہوا ہے اس طرح سے ہم نے نہیں دیکھا. ورنہ یہ تھا کہ جی لانگ مارچ ہے, لوگ ساتھ چلے اور چلتے جا رہے اور مقام پر پہنچنے, مثلا اسلام آباد پہنچنے تک وہ ایسی تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے تھے. آپ نے 25 مئی والے لانگ مارچ کا دیکھا کہ کس طرح سے رستے میں شیشے, آگ, کیا کچھ وہاں پر ہوا, آنسو گیس. عمران خان صاحب کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہونے دینا. تو پھر پلان کیا ہے؟ اب پلان تو ظاہر ہے کئی ہوں گے, لیکن اس میں جو ایک اہم چال عمران خان صاحب نے چلنی ہے یا جس کا اشارہ مل گیا ہے, اور وہ ایسی ہے کہ لگتا ہے کہ ایک بلڈ کیا جائے گا یہ لانگ مارچ کی وجہ سے. یہ ماحول جو ہو رہا ہے پورے ملک میں نظر آ رہا ہے کہ یہ موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت انتہائی ان پاپولر ہو چکی ہے, لیکن حکومت گرانے کے لیے کچھ اور کرنا پڑے گا. اور ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ میں اگر آپ دیکھیں, اسمبلی میں دیکھیں, تو ان کے پاس اب ظاہر ہے کہ جس طرح سے رجیم چینج ہوا سب نے مل کر ایک میجورٹی اپنے پاس کریٹ کر لی. اب جناب ہوا یہ ہے کہ عمر ایوب صاحب نے بولڈ نیوز کے پروگرام نیشنل ڈیبیٹ ود جمیل فاروقی اس میں ایک انکشاف کیا ہے. اور عمر ایوب سینئر رہنما تحریک انصاف کے, اور انہوں نے بڑا تشدد بھی برداشت کیا جب یہ لانگ مارچ ہوا, اور باقاعدہ ان کو زدوکوب کیا گیا, جسم پر زخموں کے نشان تک سب نے دیکھے. اب انہوں نے بڑے واضح انداز سے, ہوتا ہے نا انسان ویسے ہی دعویٰ کرتا ہے تو وہ اتنا کانفیڈنٹ دعویٰ ہے کہ وہ چیزیں چھپا رہے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ یعنی دوسرے کو دبانے کے لیے آپ ویسے ہی کوئی بڑک مار دی, جس طرح رانا ثناء اللہ یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, الٹا لٹکا دوں گا, فلاں کر دوں گا, ایسی بات. عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کے کئی لوگ رابطے میں ہیں. اب جمیل فاروقی نے پوچھا کہ جی آپ سے رابطے میں ہے, کس سے رابطے میں ہے؟ انہوں نے کہا, عمر ایوب نے کہا جی براہ راست عمران خان سے رابطے میں ہے. اب یعنی وہ اپروچ کر رہے ہیں, کسی کے تھرو کر رہے ہیں, جس طرح بھی کر رہے ہیں, لیکن براہ راست عمران خان صاحب کو اپروچ کر رہے ہیں نون لیگ کے لوگ. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ جو موجودہ پی ڈی ایم کی کشتی ہے وہ تو ڈوب رہی ہے. ہوتا ہے نا کہ ایک کشتی جناب خراب ہو گئی ہے تو کسی وقت بھی ڈوب سکتی ہے. نہیں, پانی اندر آ رہا ہے, کشتی ڈوبنا شروع ہو چکی ہے. اب تو میں نے آپ سے عرض کیا, احسن اقبال صاحب, میں نے اس کا حوالہ بھی دیا اپنی کچھ ویڈیوز میں پیچھے. احسن اقبال صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ 8 مہینے پہلے, یعنی یہ سب رجیم چینج ہونے سے پہلے, اپریل سے پہلے, یہ تھا جی ہماری ٹکٹ جو تھی نون لیگ کی ٹکٹ وہ بڑی اہم تھی اور ایک ہاٹ ٹکٹ تھی, ہر کوئی اس کو لینا چاہتا تھا. یہ ان کا دعویٰ ہے, دعویٰ. اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جناب اب تو ہمیں کوئی مناسب امیدوار نہیں مل رہا. مطلب وہ جو پیپلز پارٹی نہیں ٹکٹ لے کر پھرتی تھی پنجاب میں, پیسے بھی لے لو, ٹکٹ بھی لے لو, کوئی نہیں لے رہا تھا. ضمانتیں تو پیپلز پارٹی کی ضبط ہو رہی تھیں. پنجاب میں آج بھی پیپلز پارٹی کھڑی ہو تو سینکڑوں میں ووٹ لیتی ہے, 100, 200, 250 ووٹ. تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کیا حال ہو گیا ہے ان کا. تو نون لیگ کے لوگ براہ راست رابطے میں ہیں عمران خان صاحب کے. اب یہ عمران خان پر منحصر ہے, عمر ایوب صاحب نے بھی انکشاف کیا کہ وہ کب کیا ڈیسیجن لیتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا, کسی کو بھی نہیں عمران خان صاحب نے بتایا ہوا کہ وہ اس بارے میں کیا ڈیسیجن لیں گے, لیکن اب یہ تجزیہ ہے. یہ تجزیہ ہم یہ کر سکتے ہیں, یہ تو میں نے آپ کو خبر دے دی جو عمر ایوب صاحب سب بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جب ان کو مناسب لگے گا تو ان کو 6-8 لوگ چاہیے. تو ایسے لوگ نون لیگ کے جو یعنی تحریک انصاف کے جہاں پر شاید مضبوط امیدوار نہ ہو, یا عمران خان صاحب سمجھیں کہ یہ لوگ بہتر ہے یا یہ لوگ سوٹ کرتے ہیں, کیونکہ ان کو تو لگ رہا ہے کہ نون لیگ کا تو اب مستقبل نہیں رہا. آپ نے حالیہ ضمنی الیکشن دیکھ لیا, نون لیگ کی تاریخ جب سے نون لیگ بنی ہے تب سے لے کر آج تک, یعنی پچھلے 30-35 سال کہہ لیں,
40 سال کہہ لے، تو تب سے لے کر 30-35 سال کم از کم، تب سے لے کر آج تک جو سیٹیں نون لیگ نہیں ہاری تھی اب وہ بھی ہار رہی ہے، اندازہ لگائیے۔ اور جہاں پر وہ تحریک انصاف کو ہرا دیا کرتی تھی مارجن سے، آج وہاں سے ہاری ہے۔ ابھی ضمنی الیکشن ہوئے پنجاب میں، آپ نے دیکھا پنجاب کے ضمنی الیکشنز میں کیا حال ہوا، جو پنجاب اسمبلی کے تھے، جو گڑھ سمجھ جاتے تھے علاقے، وہاں سے نون لیگ کو بدترین شکست ہوئی۔ جہاں سے تھوڑے سے مارجن سے تحریک انصاف جیتی تھی نیشنل اسمبلی کی سیٹس، وہاں پر انہوں نے چن کر وہاں پر انتخابات کروائے اور ساری پارٹیاں مل گئیں۔ یعنی پہلے تو کوئی ایک پارٹی تحریک انصاف سے 1000-2000 سے ہاری تھی، اب 13 جماعتیں مل کر 1000-2000 نہیں 1000 ووٹوں سے ہار گئے۔ تو اتنی غیر مقبولیت ہوگی تو جو سیاستدانوں نے اپنا مستقبل تو دیکھنا ہے، تو وہ اب عمران خان تحریک انصاف کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ تو آنا چاہ رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی کب ایسا موقع آئے گا۔ تو یہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ جب لانگ مارچ دیکھیں پورا مکمل ہو گیا ہے، اپنے عروج پر ہے، جو وہ ایک ملک میں انٹرنیشنلی دکھانا چاہتے تھے کہ اس وقت سب سے زیادہ پاپولر تحریک انصاف ہے، اور یہ ساری جماعتیں مل کر ان پاپولر ترین ہے، نہ ان سے حکومت چل رہی ہے، نہ ان سے معاملات چل رہے ہیں، برباد کر دیا انہوں نے معیشت کو، ملک کو ہر طرح سے، اور یہ جس مقصد کے لیے آئے تھے، جس طرح اپنے لیے NR2 لینا تھا، وہ سب لوگوں پر واضح ہو گیا، اور جتنے انہوں نے عمران خان پر وار کرنے تھے تاکہ یہ بھی چلا لیں۔ کل کو اگر عمران خان صاحب کی حکومت آتی ہے جس کے بارے میں سب یہ اب کہہ رہے ہیں جی 2/3 تو چھوٹی چیز، اب 3/4 ہوگی، تو پھر ان کے پاس کوئی وار ہی نہ رہے، یعنی یہ کوئی ایشو ہی نہیں کر سکیں گے کہ جناب یہ کوئی گھڑی چور فلانا جی یہ کر دیا وہ کر دیا، جو انہوں نے کرنا ہے اب تک کر چکے ہیں، حکومت میں رہتے اپنے سارے شوق پورے کر لیں، اور پھر عمران خان سے بھی ہو سکتا ہے جو ان 6-8 لوگوں سے استعفیٰ لیں، میجورٹی ان کی ختم ہو جائے گی، کہانی ختم۔ اب یہی آپ اگر نوٹ کریں نا، تھوڑا سا اس سے ملتا جلتا گیم کی تھی، کیونکہ ان کو تو پتہ لگ گیا تھا، یعنی بلاول صاحب نے جب لانگ مارچ کیا، میں نے اس کو خود کور کیا، تو وہیں سے سندھ سے زیادہ تر لوگ آ رہے تھے جب اسلام آباد پہنچے، وہ صرف ایک پرسیپشن کریٹ کرنا تھا کہ جی دیکھیں لانگ مارچ ہے، مہنگائی ہے اور ہم آ رہے ہیں، یہ وہ، اصل میں رجیم چینج کا سارا کچھ ہو چکا تھا، اور عمران خان صاحب یہ کہہ چکے تھے کہ مارچ تک 3 مہینے، اس سے 3-4 ماہ پہلے نومبر دسمبر میں عمران خان نے کہنا شروع کر دیا کہ لے 3 مہینے مارچ تک بڑے اہم ہیں، ان کو پتہ لگ گیا رجیم چینج ہو رہی ہے، سارا کچھ ہو چکا ہے، میر جعفر میر صادق سارا کچھ کر چکے ہیں، تو اس ایمبیسیز میں جو لوگ جا رہے ہیں، تحریک انصاف کے لوگ ہوں دیگر ہوں، انہوں نے پھر آ کر بتایا کہ وہاں پر پوچھا جا رہا تھا جی کیا ہوگا، اس حکومت کے بارے میں کیا ہے، اور پھر وہ سارا کچھ آپ کے سامنے آ گیا۔ تو وہ صرف ایک تھا، یہ جو PDM نے لانگ مارچ کرنے تھے صرف یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھیں جی اصل میں تو مہنگائی کے لیے نکلے تھے، اور اس کے بعد ہم نے سندھ ہاؤس میں منڈیاں لگائیں اور یہ کیا وہ کیا، تو وہ سب دکھانا تھا، تو ایک پرسیپشن انہوں نے کریٹ کرنا تھا۔ تو عمران خان صاحب کے لانگ مارچ سے تو اب واضح، یعنی ایک تو تھا پرسیپشن، یہ تو حقیقت بن گئی کہ اتنی تو مہنگائی تاریخ میں کبھی نہیں تھی، تو اب اس کے بعد وہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جب چھوڑیں گے میجورٹی ختم ہو جائے گی، کہانی ختم اس حکومت کی۔ تو آپ کچھ اور بھی نوٹ کریں، جب یہ کام ہو سکتا ہے تو کچھ لوگ اور بھی ہیں جن کا ابھی تک یعنی واضح طور پر موقف سامنے نہیں لایا گیا یا نہیں وہ لے کر آ رہے، وہ شاید اسی موقع کا انتظار کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے اعتزاز احسن صاحب کو دیکھا، عمران خان صاحب سے ملاقات، اور نون لیگ ہو اور پیپلز پارٹی ہو، خاص طور پر ان کی چیخیں کہ اعتزاز صاحب کیا کر رہے ہیں، کیوں مل رہے ہیں، اعتزاز صاحب کے مسلسل ارشد شریف صاحب کے حوالے سے، عمران خان صاحب کے حوالے سے بیانات آپ دیکھ لیں، پیپلز پارٹی کا موقف بالکل درست دوسری طرف ہے، اور اعتزاز صاحب کا بالکل اور طرف، عمران خان کے ساتھ نظر آ رہے ہیں اور عمران خان کی تعریفیں کر رہے ہیں، دیگر لوگ بھی اس طرح ہیں۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے استعفیٰ دے دیا، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی تحریک انصاف میں جو نظریاتی لوگ ہیں، جو جمہوری لوگ ہیں، ان کے لیے مسلسل جگہ ہے۔ For the future of Pakistan, the doors of PTI are open to all democratic living forces to join our struggle for justice, rule of law and freedom from foreign surveillance. Our goal is of حقیقی آزادی، یعنی جو بھی اس طرح جمہوریت کے لیے، آزادی کے لیے ہمارے ساتھ آنا چاہے، تو عمران خان صاحب اس طرح نظریاتی لوگوں کو ویلکم کر رہے ہیں۔ اب اعتزاز صاحب کا میں نے آپ کو بتا دیا، عمران خان صاحب جو مستقبل ان کا تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ چودھری نثار کو آپ دیکھ لیں، تو کیا یہ چودھری نثار صاحب بھی اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیونکہ سلیم صافی کو انٹرویو دیتے ہوئے چودھری نثار نے یعنی کافی عرصہ پہلے یہ بات کہہ دی تھی کہ جی عمران خان صاحب سے ملاقات کا جب سوال ہوگا جی میں نہ تصدیق کروں گا نہ تردید کروں گا، یعنی ملاقات ہوئی، پھر یہ کہ ہم اچھے دوست ہیں، عمران خان نے ہمیشہ بڑی عزت کی ہے۔ اب نون لیگ کی طرف تو کسی صورت نہیں جا سکتے، کیونکہ وہ بارہا کہہ چکے ہیں میں بچوں کی غلامی نہیں کر سکتا، نہیں مریم نواز صاحبہ کے ہوتے ہوئے نہیں جا سکتے۔ پھر جو چودھری نثار صاحب کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے نہ لڑائی کرے، آج وہ پھر آپ دیکھیے دوبارہ درست ثابت ہوئے، اور جس طرح سے رجیم چینج، اور جس طرح وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں بوٹ پالش کیے شہباز شریف نے، اور مجھے پتا ہے بوٹ پالش کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ سب کہانی۔
تو چودھری نثار کو پھر کیوں آپ نے اس طرح اپنے سے دور کیا؟ تو چودھری نثار صاحب ظاہر ہے کہ اب اپنے بیٹے کو بھی لانچ کر چکے ہیں سیاست میں. وہ کہتے ہیں جی میں پوچھ کر ان کو آفر جا چکی ہے تحریک انصاف جوائن کرنے کی. وہ کہہ چکے ہیں جی اپنے لوگوں سے مشورہ کر کے. اب انہوں نے ایکٹیو ہونا شروع کر دیا. کچھ عرصہ پہلے انہوں نے جلسے وغیرہ بھی کیے. تو ظاہر ہے کہ وہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے میں فیصلہ کر لوں گا, تو انہوں نے سولو فلائٹ تو کرنی نہیں ہے, اور تو باقاعدہ وہ تحریک انصاف کی طرف ہی آئیں گے. تو ایک ماضی کا یہ نون لیگ کا بندہ تحریک انصاف کی طرف, ممبر پنجاب اسمبلی, اور پھر دیگر کا میں نے آپ کو حوالہ دے دیا ہے کہ خود کہا جا رہا ہے جی عمران خان سے رابطے میں ہے. تو چودھری نثار ہوں, ان کی انٹری کسی بھی وقت ہو سکتی ہے, اور ظاہر ہے الیکشن سے پہلے تو ہونی ہی ہے. اور یہ بات میاں نواز شریف صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی چودھری نثار نے عمران خان کا ساتھ دیا تھا دھرنے میں, اس وجہ سے جناب یہ سارا کچھ ہوا ہے, اور وہ جناب غداری کا ان پر الزام لگاتے ہیں. تو بہرحال یہ ان کی آپس کی انٹرنل فائٹنگ ہے. لیکن اب آگے یہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف لانگ مارچ ہے اور بڑی تعداد لوگوں کی, اور عمران خان صاحب کی مقبولیت, پاپولیرٹی, ان کے پاس سیاسی طور پر اور بھی پتے ہیں جو میں نے آپ کو جس بارے میں بتایا ہے, اور جو عمران خان صاحب کے قریبی لوگ ہیں وہ بھی اس کے اشارے دے رہے ہیں. باقی وہ نام ظاہر ہے ڈسکلوز نہیں کریں گے. پتہ تو نون لیگ کو بھی ڈر تو ہر وقت ان کو ہے کہ کیا ہو سکتا ہے, کیونکہ ان کی تو اب نظر آ رہا ہے پارٹی ختم ہو چکی ہے, فیصلے ان سے اس طرح سے ہو نہیں رہے. آپ نے دیکھا کہ مریم صاحب باہر چلے گئی, نواز شریف بھی باہر ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے یہاں پر, وہ بھی ایک غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے. اور جس طرح سے وہ گلگت بلتستان, کشمیر کے الیکشن ہارتے چلے آ رہے ہیں, اس کے بعد آپ دیکھیے کہ پنجاب میں بھی گورنمنٹ ان کی گئی, خیبر پختونخوا میں بھی آپ دیکھیے عمران خان کی حکومت ہے. تو امریکہ تک کہہ رہا ہے کہ جناب 4 جگہوں پر جس کی حکومت ہوگی بات تو مجھ سے کرنی ہوگی, ہمیں جو بھی ہے حقیقت تو یہی ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. تو ان سے اب کون ڈیل کرے گا, کون ان سے بات کرے گا؟ تو یہ آپ دیکھیے کہ اب جو سیاستدان ہیں وہ اپنا مستقبل دیکھ رہے ہیں کہ کسی طرح سے ہمیں تحریک انصاف میں جگہ مل جائے. فیصلہ اب کرنا ہے عمران خان نے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.